بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ گود میں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقوی و طہارت، حکمت و دانش، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف حمیدہ ان کے رگ رگ میں رچ بس گئے۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، علم دین کے بحر بے کراں، تقوی و طہارت کے پیکر، دن کو روزہ رات کو عبادت گزار، بوقت سحر مغفرت کے طلبگار، خشیت الہی سے یوں زار و قطار رونے والے کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ امت محمدیہ میں کتاب الہی کے رموز و اسرار کا سب سے زیادہ ادراک رکھنے والے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے شیب ابی طالب میں محصوریت کے دوران پیدا ہوئے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں 1660 احادیث زبانی یاد تھی، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ابھی انہوں نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا گیا۔ سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا ارادہ کرتے تو فوراً پانی لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ بھی آپ کے پہلو میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ دوران سفر کئی مرتبہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، غرض یہ کہ ہر دم آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حساس دل، پاکیزہ ذہن اور قوی حافظہ عطا کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا تو میں نے فوراً آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دیا۔ آپ میری خدمت گزاری پر بہت خوش ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے پہلو کے بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے عرض کی، حضور آپ کی عزت و احترام اور عظمت و جلال کی بنا پر آپ کے پہلو میں کھڑا ہونے کی تاب نہ لا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، الہی عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس ہاشمی نوجوان کو ایسی حکمت و دانش عطا فرمائی جس کی بنا پر آپ بڑے بڑے حکماء اور دانشوروں پر فوقیت حاصل کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں بلا تاخیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھتا۔ جب وہ از خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے، عبداللہ آج آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں جواب میں کہتا، آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں
کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے نہ کہ چشمہ پیاسے کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں قضاء، قصاء، قرات اور علم وراثت میں عبور حاصل تھا، جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ادب و احترام کی تصویر بن کر یوں کھڑا ہو جاتا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے با ادب کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے۔ یہ انداز دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، عبداللہ ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چوم لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور محبت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میدان علم کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جسے دیکھ کر کبار علماء صحابہ کرام ششدر رہ گئے۔ حضرت مسروق بن اجدے، جنہیں تابعین میں بہت بلند مقام حاصل ہے، ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہیں۔ جب آپ کی گفتگو سنتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں، اور جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حصول علم کی منزلیں طے کر لینے کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ آپ کا گھرانہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی جامع کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ البتہ جامع ابن عباس اور موجودہ دور کی جامعات میں یہ فرق ہے کہ آج کے دور کے جامعات میں سینکڑوں اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ جامعہ ابن عباس کا دار و مدار صرف اور صرف ایک استاد پر تھا، اور وہ ہیں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے راشدین کا مشیر خاص ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے جہاں کبار صحابہ کرام کو مدعو کرتے، وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعوت دیتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ میں اظہار خیال کرتے کہ آج ہمیں ایک مشکل مسئلہ درپیش ہے، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک مجلس میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے پر اعتراض بھی کیا گیا کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ نے اعتراض کے جواب میں صراحتاً ارشاد فرمایا، یہ ایک مجا ہوا فصیح البیان اور صاحب عقل و دانش نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم و تقوی کے معیار پر پورا اترنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے پیکر تھے۔ خشیت الہی سے رات بھر روتے رہتے۔ آپ کے صاف شفاف رخساروں پر لگاتار آنسو اس طرح بہتے جیسے موتیوں کی لڑی ہو۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم و تقوی کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھر لوگوں کو علم و دانش اور تقوی و طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 68 ہجری میں 70 سال کی عمر میں طائف میں ہوا، اور جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام نے شرکت کی، اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی،
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔